دوسری تختی، تختی نمبر 2، مرکبات۔ مرکبات کے معنی ملے ہوئے حروف، ملے ہوئے حروف، یعنی حروف کو کیسے ملا کے لکھا جاتا ہے۔ اب یہ جو تختی نمبر 2 ہے نا، اس کے دو مقصد ہیں۔ ایک مقصد ہے حروف کی پہچان، کہ آپ دیکھیں کہ حروف الگ الگ کیسے لکھے جاتے ہیں، انہی حروف کو جب ملا کے لکھے جاتے ہیں کس طرح لکھے جاتے ہیں، حروف کی پہچان ہو جائے، حروف کی پہچان الگ الگ کیسے لکھے جاتے ہیں اور ملا کے کیسے لکھے جاتے ہیں، یہ سمجھاؤ، طلباء کو، شاگردوں کو سمجھاؤ۔ نمبر 2، حروف کی صحیح ادائیگی، درست ادائیگی۔ اگر اس کو ہم حروف کی پہچان اور حروف کی ادائیگی، تب بھی ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں میں اس کو پڑھتا ہوں، یہ تختی پوری آپ کے سامنے دیکھیں۔ آپ نے پیچھے پڑھا کہ 12 حروف وہ ہیں جن کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھتے ہیں، کتنے تھے؟ 12۔ اور 15 حروف وہ ہیں کہ جن کو کیا کیا جاتا ہے؟ 3 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ یہ پڑھا تھا نا، کچھ موٹے پڑھے جائیں گے، کچھ باریک پڑھے جائیں گے، کچھ نرم پڑھے جائیں گے، کچھ سیٹی والے حروف ہیں، یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھی۔ تو جب وہاں آپ حروف کو ادا کر رہے تھے، اسی طریقے سے آپ حروف کو یہاں ادا کریں گے۔ تو جس طریقے سے آپ وہاں مفردات کی تختیب میں حروف کو ادا کرتے تھے، بالکل اسی طرح یہاں بھی کیا کریں گے؟ ادا کریں گے۔ یعنی ایک الف کی مقدار کھینچتے وہاں بھی یہاں بھی، یہ فرق نہ رہے۔ اگر یہاں آپ الگ طریقے سے ادا کرتے ہیں وہاں الگ، اس کا مطلب ہے آپ کی کمزوری رہے گی۔ الف، اب دیکھیں 3 الف کی مقدار والا، لام الف، لام الف۔ اب دیکھو لام الف لام الف دونوں لکھا گیا، آپ کو الگ الگ یوں بھی لکھا جاتا ہے، یوں بھی لکھا جاتا ہے، طریقہ سمجھا رہے ہیں آپ کو۔ با الف، لام الف، لام، کتنا کھینچا؟ لام الف، لام جیم۔ دیکھو تو دونوں کو 3 الف کی مقدار کھینچ۔ یہ بہت خیال رکھنا ہے، یہ جو جلد بازی ہوتی ہے نا، کسی بھی کام میں دیکھو ہمارے ہاں جلد بازی آ گئی، جان چھڑانا، سکون سے کرو، آپ بجائے اس کے کم پڑھ لو۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے نا، آپ 10 پڑھتے ہیں، آپ 2 رکعت پڑھ لو، صحیح پڑھو۔ یہ ہمارے ہاں جو جان چھڑانا کہ استاد میں بھی شاگرد میں بھی، طالب علم بھی چور ہے، استاد بھی چور ہے، طالب علم چور ہے، استاد کام چور ہے۔ اس کے مقام مرتبے کا ذرا خیال رکھ کے بولنا چاہیے۔ استاد کیا ہے؟ کام چور، اور طالب علم کیا ہے؟ چور۔ طالب علم غلط پڑھتے استاد کو ٹوکنا چاہیے، سکون سے پڑھانا چاہیے اس کو۔ اب وہ سکون سے پڑھاتا نہیں ہے، سنتا نہیں ہے، اس کو وہ کہ جان چھوڑو بھائی، پھر کیسے ماحول بنے گا؟ لام الف، با لام با، دیکھیں ایک الف کے برابر کھینچا، 3 الف کے برابر کھینچا، ایک الف کے برابر، کاف، کاف۔ دیکھیں یہ الگ الگ ہے، مفردات میں سے آتے ہیں نا، لیکن الگ الگ طریقے آپ کو بتائیں۔ یوں بھی لکھا جاتا ہے کاف کو، یوں بھی لکھا جاتا ہے، آگے ملا کے لکھتے ہیں، کاف با، کاف تا، کاف الف، کاف لام، با کاف تا، تا کاف
ثا با تا ثا نون يا با ألف يا با ألف نون ألف تا ألف يا ألف ثا ألف با سين ياسين نون صاد تا ضاد ثا طا ثا جيم تا حا نون خا يا حا با جيم يا ميم با ميم نون ميم تا ميم ثا ميم با يا نون يا تا يا ثا يا نون با لام با نون لام تا نون لام يا تا لام يا ثا لام نون با نون با نون نون تا يا نون يا ثا نون با ثا نون جيم حا خا حافا خابا جيم تا تا حاتا يا جيم با با خاتا تا ها باتا يا ها تا تا نون ها ها يا ها با ها ألف با ها ميم دال ذال جيم دال خا ذال را زا را جيم را خا زا يا را تا زا سين شين سين لام شين لام صاد ضاد طا ظا عين غين عين جيم غين حاء با عين يا غين با عين
دال تا غین دال فا قاف واو قاف لام فا واو قاف واو نون قاف را. را کے اندر صفت تقریر ہے، تھوڑی سی کرے را را یا فا را یا فا میم میم. یہ لکھنے کی دو صورتیں. حمزہ، اب دیکھیں یہاں دو حرف لکھے ہوئے حمزہ الف. اب اگر آپ الف حمزہ پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، ہمیں حروف پڑھنے ہیں. حمزہ الف پڑھے تب بھی ٹھیک ہے، پہلے حمزہ پڑھے پھر الف پڑھے، پہلے الف پڑھے بات ایک ہی. لیکن عام طور پر جو طریقہ رائج ہے پہلے اوپر والا پڑھتے پھر نیچے والا. حمزہ الف حمزہ واو حمزہ یا سین حمزہ لام. یہ مرکبات حروف کی تقسیم مکمل ہو گئی. آگے کیا جملہ لکھا ہے؟ تمت بالخیر، مکمل ہو گیا خیر کے ساتھ. ایک بہت مشکل مرحلہ ہم نے طے کر لیا. سب سے مشکل کام ہے حروف کی صحیح ادائیگی اور حروف کی پہچان. یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اس لیے کہ حروف آپ کے ٹھیک ہے، ان حروف سے الفاظ بنیں گے، ان الفاظ سے آگے پورا قرآن بنے گا. تو اگر حروف آپ کے ٹھیک ہے تو آپ کا سب کچھ ٹھیک ہے، چابی آپ کے ہاتھ میں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے آپ نے حروف پڑھ لیے، مفردات بھی پڑھ لیے، مرکبات بھی پڑھ لیے، آپ نے حروف کو پہچانا بھی، آپ نے حروف کی ادائیگی بھی صحیح کر لی. تمت بالخیر، مکمل ہو گیا خیر کے ساتھ. ایک سفر طے ہو گیا. تجوید کی بنیاد حروف کی پہچان اور درست ادائیگی پہ جو الحمدللہ مکمل ہو گئی. تمت بالخیر کا مطلب یہ ہے تمت میں میم مشدد پر غنہ کریں گے، میم مشدد پر غنہ. دوسری بات ہے بالخیر، را کو باریک پڑھیں گے. دیکھیں خیر میں حالت وقف میں تمت بالخیری، را کے اوپر زبر یا پیش و را کو موٹا پڑھتے ہیں، را کے نیچے زیر و را کو باریک پڑھتے ہیں. اور اگر را ساکن ہو اور اس سے پہلے یا آ جائے، یا ساکن، را ساکن ہو اس سے پہلے یا ساکن ہے، ہر حال میں را کو باریک پڑھیں گے. تمت بالخیر بالخیر. مکمل ہو گیا. جزاک اللہ.